السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیاقت علی خان رول اینڈ اچیومنٹس ایز فرسٹ پرائم منسٹر. پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست رہے. پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آبادکاری اور انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام نگرانی کی. قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے. آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کے مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی. انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم رحمۃ اللہ قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان ہی پر عائد ہوتی تھی. قائد اعظم کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے. لیاقت علی خان کے عہدے حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کر دی گئی. عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی. آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی. آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا. آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کے دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بنیاد حیثیت حاصل تھی. شاہراہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے. 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا. 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب آپ بھی خطاب کے لیے کھڑے ہی تھے. ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے: یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. قوم نے لیاقت علی خان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا. آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا. ان کے کچھ قرارداد مقاصد تھے، وہ کچھ یہ ہیں: 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس کے ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کی بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنایا تھا. قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا. اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کچھ مقاصد آپ کی نظر کروں گا. دو تین مقاصد. اللہ تعالیٰ کی حمیت پہلا مقاصد ہے. اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ اور سارا اقتدار اسی کا ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے: اسلامی اقدار کی پابندی کی جائے. قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقتدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا.
سو گائز ٹاپک کلوز کرتے ہیں. ہوپ سو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.